اور تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا قوم سے خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ سے ایک ایسے موقع پر مخاطب ہوں جب ہمارا ملک اپنی سیاسی تاریخ کے اہم دوراہے پر کھڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ سیاست میں مفاہمت، صبر و تحمل اور باہمی احترام کو اہمیت اور فوقیت دی ہے۔ عزیز ہم وطنوں، آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوری ادارے اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتے جب تک سیاسی جماعتیں اور اکابرین ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہ کریں۔ آپ ان دنوں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وکلاء اور ان کے حامی اپنے مطالبات کے حق میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، جو ان کا سیاسی اور جمہوری حق ہے۔ ایسے ماحول میں بھی مفاہمت اور صبر و تحمل کا وہ جذبہ سلامت ہے جس پر میں وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے اب تک نہ صرف مسلسل زور دیتا آ رہا ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا رہا ہوں۔ عزیز ہم وطنوں، جہاں تک وکلاء کے لانگ مارچ کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ تاریخی حقیقت یاد دلانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وکلاء برادری کا سیاسی رشتہ بہت پرانا اور اٹوٹ ہے۔ جمہوریت کی بحالی، شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کی خاطر جدوجہد میں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ ہم معاشرے کے اس تعلیم یافتہ، قانون کے پاسبان اور باشعور طبقے کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ملک میں قانون کی حقیقی عملداری اور بالادستی کے لیے وکلاء انتہائی مثبت اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کیا گیا اور اس پر وکلاء نے سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر جو تحریک شروع کی، میری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ عملی طور پر اس تحریک میں شریک ہوئیں۔ انہوں نے لانگ مارچ میں حصہ لیا اور اسی پر ان کو نظر بند کیا گیا، اور میں خود بھی اسی تحریک میں گرفتار ہوا۔ اس تحریک میں وکلاء، پاکستان پیپلز پارٹی
اور دیگر جماعتوں کے کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان عظیم قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افتخار محمد چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس ان کے عہدے پر بحال کریں گی۔ جب ہماری حکومت بنی تو شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے یہ وعدہ کیا کہ وہ معزول ججوں کو بحال کریں گے۔ وہ اپنے عہد پر قائم رہے، لیکن اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس بحال کرنے میں امر معنی یہ تھا کہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر بطور چیف جسٹس تعینات ہو چکے تھے، اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی جج کو اس کے عہدے سے قبل از وقت الگ نہیں کریں گے۔ چونکہ اب 21 مارچ کو چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں، لہذا میں نے جناب آصف علی زرداری صاحب سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کے اکابرین سے بھی مشورہ کر لیا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب میں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوا تو فوری طور پر میں نے گرفتار شدہ جج صاحبان کو نہ صرف رہا کرنے کا اعلان کیا بلکہ ان کی تنخواہوں اور مراد بھی بحال کر دیں۔ عزیز ہم وطنوں، میں صدر پاکستان اور اپنے وعدے کے مطابق جناب افتخار محمد چودھری صاحب سمیت تمام معزول جج صاحبان کی ان کے عہدوں پر بحالی کا اعلان کرتا ہوں۔ 21 مارچ کو چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے ریٹائر ہونے پر جسٹس افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ اس کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری کیا جا رہا ہے۔ عزیز ہم وطنوں، ہم اس اہم موقع پر میں آج پھر مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھانے کے عمل کا اعادہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کے خلاف ہونے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت خود نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کے لیے تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں۔ میں یہاں پر صوبائی حکومتوں کو حکم دیتا ہوں کہ لانگ مارچ کے دوران نافذ کی گئی دفعہ 144 کو فوری ختم اور اس دوران گرفتار کیے گئے سیاسی کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے۔ میں اس تاریخی موقع پر پاکستانی قوم، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری، وکلا، سیاسی کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ آئیں ہم سب مل کر اس تاریخی موقع پر باوقار طریقے سے خوشیاں منائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنے عزیز وطن کو عظیم سے عظیم تر بنانے، اپنے عوام کے مسائل کو حل کرنے، اپنی خود مختاری اور ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے اور اپنے سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کی طرح محنت، دیانت اور لگن سے کام کرتے رہیں گے۔ آپ کی مسلسل حمایت اور تائید ہمارے عزم اور حوصلے کو تازگی بخشے گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سوچ کے مطابق ہماری حکومت قومی سیاست میں مفاہمت اور صبر و تحمل کی جس روایت کو مستحکم کر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا ثمر نہ صرف آپ سب تک بلکہ ہماری آئندہ نسلوں تک بھی ضرور پہنچے گا۔ یہی جذبہ خوشحال اور عظیم پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے گا۔ آئیے
ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اس جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔